أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ روزے عید مباہلہ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ جب وقت کے نصارہ نے پیغمبر کی بات نہ مانی اور کٹ حجتی کی، پیغمبر نے دلیلیں دی اور انہوں نے دلیلوں کو نہ مانا، تو پیغمبر نے اس وقت کے نصارہ کو پروردگار عالم کے حکم کے تحت یہ کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے اور میری دلیلوں کو تسلیم نہیں کرتے تو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یعنی ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا کریں گے کہ پروردگار جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اسی کو کہتے ہیں مباہلہ۔ انہوں نے پیغمبر کی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اب طے یہ پایا کہ پیغمبر اسے لے کر جائیں گے کہ جو سچا ہوگا، کیونکہ دعا اسی کی قبول ہوگی جو سچا ہوگا، کہ جس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسا داغ نظر نہیں آئے گا کہ جو پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور پھر سارے صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پیغمبر ہمیں لے جائیں یا پیغمبر ہمیں لے جائیں، اور سب آپس میں یہ فیصلے کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب گھر سے پیغمبر نکلے تو صرف یہ پنجتن 5 علیہم السلام پیغمبر، اور پیغمبر کے بعد امیر المومنین علیہ السلام، اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین۔ ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے پیغمبر تھے، پیغمبر کے ہاتھ میں امام حسن، امام حسین تھے، اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا تھیں، ان کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر میدان مباہلہ میں آئے۔ جب نصارہ نے یہ دیکھا کہ پیغمبر انہیں لے کر آئے ہیں تو جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسی ایسی شخصیات دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اور پھر انہوں نے پیغمبر سے مباہلہ کرنے کو منع کر دیا اور میدان سے بھاگ گئے۔ اس واقعے کا درس یہ ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں سراپا صدق ہو جاؤں اور سراپا سچا ہو جاؤں تو پروردگار عالم مجھے میرے میدان میں ناکام نہیں کرے گا۔ اب سچ بولنے سے مراد، جب میں کہتا ہوں سچ تو سچ سے مراد فوراً ذہن میں آتا ہے کہ سچ بولنا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے سچ بولتا ہے مگر ممکن ہے کہ دل میں سچ نہ بول رہا ہو۔ اس سے اگلے مرحلے پر انسان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی سچا ہوتا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے پر انسان صرف دل سے نہیں بلکہ عمل سے بھی سچا ہوتا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے پر انسان صرف عمل سے نہیں بلکہ اپنی فکر میں بھی سچا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان سچ بولے مگر دل سے سچا نہ ہو، ممکن ہے ایک بات سچ کہہ رہا ہو مگر دل سے اس بات کو نہ مانتا ہو، یعنی کہہ تو رہا ہے مگر دل سے اس پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے تو سچا ہے مگر دل سے سچا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان زبان سے بھی سچا ہو اور دل سے بھی سچا ہو، یعنی جو کہہ رہا ہے دل سے اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ انسان زبان سے کہے مگر دل سے اس پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اور اگر یہاں پر میں بات عرض کروں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر دل سے یقین بھی رکھتے ہیں یا نہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اس پر ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، یہ دیکھیں اس بات پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ جان دینے کو تیار ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ صرف دل سے نہیں کہہ رہے بلکہ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، یہ ایسا مرحلہ ہے کہ میں صرف زبان سے نہیں کہہ رہا اشہد ان علی ولی اللہ، بلکہ دل سے یقین رکھتا ہوں۔ اب اگر ذرہ برابر بھی کوئی اس ولایت کی طرف کج نظری سے دیکھے گا تو میں اپنی جان بھی نثار کر دوں گا امیر المومنین کے راستے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا بلکہ دل سے یقین رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے اگلے مرحلے پر انسان ممکن ہے زبان سے سچا ہو، دل سے سچا ہو مگر عمل سے سچا نہ ہو۔ میں زبان سے تو مان رہا ہوں امیر المومنین کو، دل سے بھی مان رہا ہوں، مگر
عمل میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر عمل نہیں کر رہا، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہم سے چاہا میں ان کی بات نہیں مان رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں بغضاً یا عناداً نعوذ باللہ امیر المومنین کی بات نہیں مان رہا، نہیں، میں عمل میں ضعیف ہوں، یعنی عمل میں جھوٹا ہوں، زبان میں سچا ہوں، دل سے بھی سچا ہوں، عمل میں جھوٹا ہوں۔ میں مانوں یا نہ مانوں، عمل میں جھوٹا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں نعوذ باللہ امیر المومنین کو نہیں مانتا یا زبان سے جھوٹا ہوں یا دل سے نہیں مانتا، نہیں، دل سے مانتا ہوں، لیکن اگر عمل میں امیر المومنین کے ساتھ نہیں ہوں اور امیر المومنین کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا تو کم از کم یہ کہا جائے گا کہ یہ انسان عمل میں سچا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان زبان سے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرے، دل سے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرے اور پھر عمل سے بھی امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ انسان سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقع۔ ہر وہ بات جو خلاف واقع ہے اسے کہتے ہیں جھوٹ۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے عمل سے بھی مانتا ہوں اور اپنے عمل میں امیر المومنین کی سیرت کے خلاف عمل کر رہا ہوں تو در حقیقت یہ جھوٹ ہے، اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہا۔ لیکن اس سے اگلے مرحلے پر ممکن ہے کہ ایک انسان زبان سے امیر المومنین کے ساتھ ہو، ممکن ہے کہ دل سے امیر المومنین کے ساتھ ہو، ممکن ہے کہ اپنے عمل سے اہل بیت کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو مگر فکر میں اہل بیت کے ساتھ نہ ہو۔ یہ اگلا مرحلہ کہ انسان سوچے بھی وہی جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ یہ منزل آسان نہیں ہے، لیکن ہاں کوشش کرنے سے، پریکٹس کرنے سے اس منزل پر انسان آ سکتا ہے کہ انسان زبان سے وہی کہتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں، دل میں وہی خیال آتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں، دل سے بھی اہل بیت کو چاہتا ہے، عمل بھی وہی کرتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں، سوچتا بھی وہی ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک منزل ہے، اور ایسی شخصیت ہمارے پاس ہیں کہ جو وہ سوچتی بھی نہیں کہ جو اہل بیت نہیں چاہتے۔ تو غرض عید مبارکہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں تو پروردگار عالم ہمیں کسی بھی میدان میں خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔